صبح کا وقت تھا اور مجھے اپنے ایک ساتھی رپورٹر سے اطلاع ملی کہ ڈیفینس کے علاقے میں کوئی شوٹنگ جاری ہے اور پولیس میں اور کچھ لوگوں میں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ کوئی ڈکیت وغیرہ گھس گئے ہوں گے کسی کے اور گھیر لیا ہوگا پولیس نے، تو تھوڑا سا میں کوئی زیادہ سیریس نہیں لیا اس کو۔ پھر آدھے پونے گھنٹے کے بعد پھر مجھے دوسرے ساتھی کی اطلاع، اس نے فون کیا کہ معاملہ کوئی گڑبڑ لگ رہا ہے، کیونکہ کوئی واقعے کا کہیں پیش خیمہ نہ ہو تو ایک چکر لگا لیں۔ تو میں نکلا وہاں سے، اپنے ویسپا ہوتی تھی میرے پاس، ڈیفینس کے اس علاقے میں پہنچا۔ فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی۔ تھوڑا سا ایک سڑک کی طرف مڑا تو وہاں لوگوں کا بہت اچھا خاصا ہجوم جمع تھا، جو اس واقعے جو وہاں پہ شوٹنگ جہاں ہو رہی تھی آپس میں پولیس کی اور کچھ لوگوں کی، اس لین میں جو ہے وہ پولیس نے روک دیا ہوا تھا داخل ہونے سے لوگوں کو، اور اس کے سرے پہ کچھ صحافی بھائی ہمارے کھڑے ہوئے تھے، تو میں بھی وہاں جا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ گاڑی میں نے گلی میں لگا دی تھی، تو پتہ چلا کہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ کچھ عربی ٹائپ کے لوگ ہیں جو یہاں رہتے تھے اور وہ فائرنگ کر رہے ہیں۔ پولیس جواب دے رہی ہے سامنے والے مکانوں کی چھتوں سے۔ چوتھے فلور پہ یہ فلیٹ تھے جہاں یہ عربی پھنسے ہوئے تھے، اور نیچے گلی میں پولیس نے وہاں پہلے تو سارے لوگ وہیں کھڑے ہوئے تھے، صحافی بھی وہیں تھے، لیکن انہوں نے ہٹا دیا تھا کہ تھوڑا سائڈ پہ آپ لوگ چلے جائیں کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے کہ اوپر سے وہ کھڑکی میں آ کے اور نیچے فائر مار دے تو 10-20 آدمی پتہ چلا لے گئے، وہ مار گئے۔ تو ہٹا دیا تھا وہاں سے۔ جب ان سب کو ہٹایا تو میں تو نہیں ہٹا وہاں سے، میں کونے میں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ 2-3 دفعہ مجھے کہا بھی، اتنی دیر میں رینجرز آ گئے۔ رینجر نے تو بالکل ہی سب کو ہٹا دیا اور میرے سے بھی بحث وحث کرتے رہے۔ میں نے کہا بھائی میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، وہ ایک چھوٹا سا وہ جو سلیب سا پڑا ہوا تھا اس کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا اور سائڈ پہ تھا، اور وہاں فائرنگ وغیرہ کا کوئی ایسا امکان نہیں تھا، کیونکہ فائرنگ آمنے سامنے ہو رہی تھی مکانوں کے، گلی کے بیچ میں خالی جگہ تھی ساری۔ اس کی ایک سائڈ پہ کونے پہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ تو میں وہی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار یہ پاگل آدمی، اس کو بیٹھے رہنے دو بھائی، ہم تو اٹھا رہے ہیں، نہیں اٹھ رہا تو خود ہی رسک لے رہا ہے تو کیا کیا جائے۔ تو مجھے دوبارہ کسی نے نہیں کہا، میں بیٹھا رہا وہاں، دیکھتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو فائرنگ ہو رہی تھی اس میں جو مکان کے اندر سے جو جواب دے رہے تھے لوگ، جہاں کہہ رہے تھے کہ عربی ہیں، وہ بڑے ویپن کی کسی کی فائرنگ تھی، اور پولیس جو تھی سامنے سے جو کر رہی تھی وہ چھوٹے ہتھیاروں سے کر رہی تھی۔ تو پھر جب رینجر آئی تو انہوں نے بھی سامنے والے اس میں کوئی بڑے ہتھیار لگائے، اور پھر وہ جو خوفناک قسم کی وہاں فائرنگ ہوئی ہے، آپس میں چھلنی ہو گئی دیواریں۔ کچھ دیر کے بعد جو رینجرز کے کمانڈوز تھے ان میں سے 2-3 جو ہے اس نچلے حصے میں جو دروازہ تھا وہاں جانے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر 2-3 کر کے 8-10 کمانڈوز اس بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئے، اور وہ پھر ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے سیڑھی کے اندر سے بھی فائرنگ کر رہے ہیں اوپر۔ ایک 12-14 لوگوں کا رینجرز اور پولیس مشترکہ گروپ اور گھس گیا اندر۔ پھر تھوڑی دیر میں وہ ایک آدمی کو لے کے آئے جس کے بازو انہوں نے پکڑے ہوئے تھے، پیچھے کو موڑ کے کپڑا اس کے ڈال دیا انہوں نے، تھوڑا سا آدھا اترا ہوا آدھا چہرے پہ تھا، اور شکل سے وہ عربی لگ رہا تھا۔ تو میں نے تصویریں بنائی، تو مجھے پولیس اور رینجرز اور دھکیل رہے تھے، وہ ہٹا رہے تھے مجھے، میں ہٹ نہیں رہا تھا، اور بڑی کشتی کرنی پڑی مجھے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتا رہا پچھلے قدموں، یعنی پیچھے ہٹتا رہا میں ساتھ ساتھ، اور وہ آگے بڑھتے رہے، اور میری پکچرز بنتی رہیں۔ اس وقت وہاں اور کوئی فوٹوگرافر موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ اس کو لے کے گلی کے کونے میں مڑے جہاں انہوں نے اپنی گاڑیاں کھڑی کی ہوئی تھی، اور اس دوران صحافی جو تھے اور دوسرے فوٹوگرافر انہوں نے بھی گلی کے دوسرے کونے سے گھسنے کی کوشش کی، شور شرابہ ہونے لگا۔
اس دوران میں نے دیکھا ایک جاپانی فوٹوگرافر آیا ہوا تھا، وہ شاید اے پی کا تھا، میں رائٹرس کے لیے کر رہا تھا اس وقت. تو اس نے ایک دو شاٹ بنائے، لیکن اس کو انہوں نے بری طرح کھینچ کے اور پیچھے دھکیل دیا اور اس کو لے جا کے انہوں نے گاڑی بند کر دی. پھر وہ اور لوگ بھی نکال کے لائے تھے جو دوسرے حلے میں، وہ بھی بنی تصویریں، وہ باقی لوگوں نے بھی بنائی، لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہم لوگ دفتروں میں آئے تصویریں وغیرہ تو چلائی کہ شوٹ آؤٹ میں یہ لوگ پکڑے ہیں. پریس کانفرنس کی اطلاع دی گئی پولیس ہیڈ آفس میں، 2-3 بجے انہوں نے کی تھی. آئی جی تھے شاہ، کمال شاہ تھے یا کیا تھے نام ان کا، ان کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ القاعدہ کے نمبر 3 رمزی بن الشب کو پکڑا ہے. جو میں نے تصویریں بنائی وہ شب کی تھی، اور باقی جو اس کے ساتھی تھے جو بعد میں بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ اور دوسروں نے بھی بنائی وہ تصویریں، لیکن رمزی بن الشب کی میرے پاس تھی یا 2-3 شاٹ جاپانی کے پاس تھے. تو یہ واقعہ تھا ایک بڑا، اور اس میں جو ہے ایکسکلوسیو پکچرز یہ ساری زیادہ تر میری چھپی ہیں، ساری کچھ اے پی کی بھی چھپی ہے. اس کے واقعے کے 2-3 دن تک وہاں لوگوں کا ہجوم جاتا رہا جگہ دیکھنے کے لیے، اور وہ جس طرح سے جو فائرنگیں وہاں کی گئی تھی. میں نے وہ شاٹ بھی بنائے تھے کہ وہ ایک 5-6 پولیس والوں کا گروپ وہ صرف لوڈ کر رہا ہے اسلحہ جو ہے اس میں بلیٹ وغیرہ جو ڈالتے، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیپیکل نام ہوتا ہے اس کا، میگزین جو چڑھاتے ہیں اس کے اوپر جو. تو یہ ایک بڑی سٹوری تھی جو میں نے کور کی.